متکلم، محدث، مفسر، طبیب، فلسفی، ادیب، شاعر، مدرس، واعظ، مفتی سید محمد عباس شوشتری ربیع الاول 1224 ہجری میں سرزمین لکھنؤ پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جناب سید علی اکبر صاحب نے آپ کا نام آپ کے چچا سید عباس کے نام پر سید محمد عباس رکھا۔ مفتی محمد عباس نے ابتدائی تعلیم 5 سال کی عمر میں سنی مسلک کے عالم دین مولوی عبدالقوی کے پاس مکمل کی۔ آپ نہایت ذہین تھے، اسی لیے 3 دن میں حروف تہجی پڑھنے کے بعد پند نامہ سعدی پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ نے 14 سال کی عمر میں بہت سے علوم مثلا معقولات، حساب، منطق، فلسفہ، ہیئت، ہندسہ، تفسیر اور کلام وغیرہ میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ موصوف 8 سال کے تھے کہ ایک طالب علم نے شرح جامی کا نہایت مشکل مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فوراً سمجھا دیا۔ طالب علم نے کہا کہ میں نے اس شہر کے علماء سے 13 مرتبہ شرح جامی پڑھی ہے، لیکن کسی نے اس مسئلے کو حل نہیں کیا، لہٰذا اب میں آپ ہی سے پڑھوں گا۔ آپ کو تحصیل علم کا اس قدر شوق تھا کہ ضروری کاموں پر بھی تحصیل علم کو ترجیح دیتے تھے، یہاں تک کہ کھانے پینے اور دیگر کاموں کی انجام دہی کو وقت کی بربادی سمجھتے تھے۔ اگر دسترخوان پر روٹی آ گئی تو سالن کا انتظار کیے بغیر اسے کھانا شروع کر دیتے تاکہ جلدی فراغت ہو جائے اور کتب بینی میں تاخیر نہ ہو۔ مولوی عبدالقوی کی حوصلہ افزائی کی بدولت طب کا شوق ہوا، لہٰذا طبیب الملوک مرزا علی خان، مسیح الدولہ مرزا حسن علی خان اور مرزا حکیم عوض علی کے پاس طب کی کتابیں پڑھیں۔ سید العلماء آیت اللہ سید حسین علیین مکان سے فقہی دروس کی تکمیل فرمائی۔ آپ کو سید العلماء نے اجازہ نقل روایت اور اجازہ اجتہاد بھی مرحمت فرمائے۔ جب آپ 21 برس کے ہوئے تو علم تجوید کی تکمیل کا شوق ہوا، لہٰذا مشہور معاصر قاریوں سے پڑھ کر اس فن میں مہارت حاصل کی۔ آپ نے سینکڑوں شاگردوں کی تربیت کی، جن میں سے کچھ اسماء اس طرح ہیں: مولانا سید مہدی شاہ، آیت اللہ حامد حسین موسوی، مولانا ابو الحسن رضوی، مولانا حیدر علی، مولانا مرزا محمد علی، ناصر الملت آیت اللہ ناصر حسین موسوی، مولانا سید محمد جونپوری، مولانا علی محمد بن سلطان العلماء، مولانا سید علی جواد اور مولانا سید نقی وغیرہ۔ سن 1258 ہجری میں شاہ اودھ محمد علی شاہ کی طرف سے علمی قدردانی کے عنوان سے مناسب وظیفہ مقرر ہوا۔ اسی زمانے میں آپ نے جواہر عبقریہ نامی کتاب تصنیف کی۔ سن 1264 ہجری میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہوئے اور محکمے کے لیے قوانین مرتب کیے۔ سن 1298 ہجری میں کلکتے آئے تو آپ کو افتخار العلماء اور تاج العلماء کا لقب دیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب ملا۔ آپ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق اور طولانی سجدے کرنے کی عادت رہی۔ آپ کی استجابت دعا زبان زدے خاص و عام تھی اور آپ صاحب کرامت بھی تھے۔ اس کے چند نمونے تجلیات تاریخ عباس میں مذکور ہیں۔ عدل و انصاف کے ذیل میں یہ کہنا کافی ہے کہ حکومت کی جانب سے جرائم کی تحقیق اور اجرائے احکام کے لیے افتاء کا محکمہ آپ کے سپرد تھا۔ آپ کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو پاکیزہ اور طیب زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ 15 صفر 1274 ہجری کی شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ پورے لکھنؤ شہر کو جھلسا رہی تھی۔ اچانک آپ کے گھر کے قریب والے گھر میں آگ لگ گئی اور آگ بھڑکنے کی وجہ سے اہل خانہ گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی۔ آسمان پر دور دور تک بادلوں کا نام و نشان نہ تھا۔ اچانک بادل کا ایک ٹکڑا اسی گھر پر نمودار ہو کر پھیلنے لگا اور آنن فانن برسنا شروع کر دیا۔ اتنی بارش ہوئی کہ آگ بجھ گئی اور تمام اہل خانہ آگ سے امان میں آ گئے۔ جب آگ بجھ گئی
تو دیکھنے میں آیا کہ بارش صرف آگ کی جگہ پر ہوئی، باقی جگہ پہلے کی طرح خشک ہی ہے۔ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود 300 سے زیادہ کتابیں علم تفسیر، حدیث، کلام، فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، حیات، ہندسہ، صرف اور نحو کے عنوان پر تحریر فرمائیں، جن میں تفسیر سورہ رحمان، سیف مسلول، شریعت غرہ، نور الابصار فی مسائل الاصول والاخبار، حواشی شرح سلم ملا حمداللہ، صرف و نحو، معنی، بیان اور عروض، ادب اور طب میں تقریباً 60 تالیفات اور متفرقات میں 14 تالیفات ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں اپنی نظیر آپ ہیں۔ آپ عربی، فارسی اور اردو کے عظیم شاعر تھے۔ آپ نے تینوں زبانوں میں قصیدہ، منقبت، سوز، سلام، نوحہ، مرثیہ، غرض تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ آپ کی اولاد میں مولانا سید محمد صاحب عرف وزیر، سید حسن، مولوی سید حسین عرف صابر، مولوی سید امیر حسن، مولوی سید نور الدین، مفتی سید محمد علی صاحب اور مفتی احمد علی کے علاوہ 4 بیٹیوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ آخر کار یہ علم و کمال کا روشن آفتاب 25 رجب سن 1304 ہجری میں سرزمین شہر لکھنؤ پر غروب ہو گیا۔ چاہنے والوں کا مجمع آپ کے شریعت کدے پر اکٹھا ہو گیا۔ دریائے گومتی کے کنارے غسل و کفن ہوا۔ نماز مغرب کے بعد علماء، فضلاء، طلاب اور مومنین کے عظیم اجتماع کی موجودگی میں امام بارگاہ غفران مآب میں مولانا ابو الحسن عرف ابو صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر سپرد خاک کر دیا گیا۔